جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں اس کو چھوڑ دو ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ نمبر 1، جو آپ پر بلا وجہ الزام لگاتا ہو۔ نمبر 2، جو ضرورت سے زیادہ اچھا بن کے دکھاتا ہو، صرف اچھی باتیں کرتا ہو لیکن عملی زندگی میں کچھ نہ کرتا ہو۔ جس گھر میں 4 چیزیں داخل ہو جائیں وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، زنا، نمبر 2، شراب، نمبر 3، چوری اور نمبر 4، خیانت۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، مگر یاد رکھنا کہ بس ماں باپ نہیں ملتے۔ مرجھا کر جو گر جائیں ایک بار ڈالی سے، یہ ایسے پھول ہیں جو پھر نہیں کھلتے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارا باورچی کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ دن رات گھر کا چوکیدار کون ہے؟ شخص: بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تیمارداری والا کون ہوتا ہے؟ شخص: بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شخص: بیوی۔ پھر بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ شخص: نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جسے نبھا نہ سکو ایسا وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتی۔ تمنا بھلے رکھتی ہوں آسماں چھو لینے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ آج کے دور میں 3 لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو غلطی پر معافی مانگنے کی بجائے الٹا دوسروں کو ڈانٹے، دوسرا وہ جو لوگوں سے پیسے لے کر کھاتا ہو، تیسرا وہ جو ہر بات پر جھوٹ بولتا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا، معاف کرنا، کیونکہ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ 1، لوگوں میں آپ کی عزت کرے۔ 2،
غلطی ہو جائے تو تسلیم کر کے معافی مانگے، اور 3 آپ کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ چل رہے ہو تو ایسے چلیں جیسے آپ بادشاہ ہیں، یا پھر ایسے چلیں جیسے آپ کو بادشاہ کی پرواہ نہیں۔ دنیا میں بہت سے مرد ایسے موجود ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد تنگ ذہن کے مالک نہیں ہوتے، کچھ عزتوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ نہ جانے کیوں کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو انجیر، خربوزے کے بیج اور چھوٹی شہد رات کو کھا لیا کرو، جوان ہو جاؤ گے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی اپنا راز مت بتانا، ورنہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ نمبر 1، جو آپ کا ہمدرد بن کے کسی کی باتیں آپ کو بتائے۔ نمبر 2، لالچی انسان کو۔ اور نمبر 3، جھوٹ بولنے والے کو۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نام آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے راضی ہوں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید رکھتا ہے۔ جب کبھی لوگوں کی دی ہوئی تکلیف سے دل پریشان ہو تو یاد رکھیں کہ آپ کا رب بہت محبت اور توجہ سے آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور وہی ہے جو آپ کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کو کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے۔